بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج ہم مطالعہ اسلام جماعت ششم کا سبق جو ہے حفظ و ترجمہ میں سورۃ التین پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم اس سورہ مبارکہ کو صحیح تلفظ کے ساتھ روان کے ساتھ پڑھیں گے اور پھر اس کا ترجمہ، مشکل الفاظ اور مفہوم کی طرف آئیں گے۔ چلو بچوں شروع کرتے ہیں۔ سورۃ التین مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم۔ پیارے بچوں، اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس امن والے شہر یعنی مکہ کی، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین شکل صورت میں پیدا کیا، پھر ہم نے اسے ادنیٰ ترین مخلوق کے درجے میں لٹا دیا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ پس اس کے بعد آپ کو کون جزا و سزا کے بارے میں جھٹلا سکتا ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ پیارے بچوں، اب ہم مشکل الفاظ کی طرف آتے ہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی: البلد شہر، تقویم شکل صورت ساخت، رددناہ ہم نے اس کو لٹا دیا، اسفل نیچے، غیر ممنون بے انتہا بہت زیادہ، یکذب آپ کو جھٹلا سکتا ہے، بے احکم حاکم، الحاکمین سب حاکموں سے بڑا۔ پیارے بچوں، نیکسٹ پیج پہ مفہوم کی طرف آتے ہیں۔ سورۃ التین مکی صورت ہے، یعنی سورہ مبارک جو ہے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس صورت میں نہایت آسان اور خوبصورت انداز میں لوگوں کو سمجھایا گیا ہے کہ آخرت میں ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق جزا و سزا کا حقدار ٹھہرایا جائے گا، یعنی آخرت میں ہر بندہ اس کے جو اعمال ہوں گے نیک اور برے اعمال، تو اس کا صلہ ملے گا۔ جس شخص کے اعمال نیک اعمال زیادہ ہوں گے وہ جنت میں جائے گا، اور جس شخص کے برے اعمال یعنی نیک اعمال کم ہوں گے تو اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ان 3 جگہوں کی قسم کھائی جہاں 3 العظم انبیاء بھیجے گئے، یعنی 3 مشہور انبیاء کرام جو بھیجے گئے ہیں، یعنی نبی علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، تو اس جگہوں کی قسم اللہ رب العزت نے کھائی ہے۔ ان مقامات کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے انسان کو جسمانی شکل صورت کے اعتبار سے بہترین بنایا اور اسے عقل و فہم عطا کی، یعنی اللہ رب العزت نے جو قسم کھائی ہے اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ انسان کو جسمانی شکل صورت یعنی انسان کا جو ڈھانچہ ہے، جو شکل صورت ہے، وہ سارے مخلوقات میں سے بہترین ہے، اور اللہ رب العزت نے انسان کو عقل و فہم عطا کی، سوچ عطا کی۔
اسے تمام مخلوقات میں افضل ترین مخلوق بنایا اور منصب خلافت سے سرفراز کیا۔ جتنے مخلوقات ہیں، زمین پر ہیں، ہوا میں ہیں، سمندروں میں ہیں، تو ان سب مخلوقات میں انسان کو افضل ترین مخلوق بنایا ہے اور اسے منصب خلافت سے سرفراز کیا اور انسان کو خلافت سے نوازا، بادشاہت سے سرفراز کیا، اسے بادشاہت عطا کی۔ ان سب نعمتوں کے باوجود جب انسان اپنے لیے غلط راستے کا انتخاب کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ نچلی ترین سطح پر پہنچ جاتا ہے۔ ان سب نعمتوں کے بعد جب انسان اپنے لیے غلط راستے کا انتخاب کرتا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے، اس کو غلط اور برائی کے راستے کے بارے میں بتایا، اس کے باوجود جب انسان وہ صحیح راستے پہ نہیں جاتا، برائی والے راستے پہ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے، تو وہ بلند ترین سطح سے نچلی ترین سطح پر پہنچ جاتا ہے، یعنی وہ گر جاتا ہے۔ اس صورتحال سے صرف وہی ان لوگ بچ سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو اور نیک اعمال کرتے ہو۔ تو اس مقام سے، نچلی ترین مقام سے وہ بندہ، وہ شخص بچ جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، کیا اب بھی کوئی قیامت کے وقوع پذیر ہونے کے بارے میں آپ کو جھٹلا سکتا ہے؟ کہ اس کے بعد بھی جب انسان کو سب کچھ واضح کیا گیا، اس کے باوجود بھی لوگ آپ کی نافرمانی کرتا ہے، آپ کی نبوت سے انکار کرتا ہے، آپ پر ایمان نہیں لاتا، تو وہ کیا ہے؟ قیامت کے دن کے بارے میں آپ کو جھٹلا سکتا ہے۔ تو کوئی اس بندے سے کوئی ایسا بندہ بدبخت نہیں کہ پھر بھی آپ کو جھٹلاتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ اللہ رب العزت جو ہے، جتنے بادشاہت ہے، دنیا کے جتنے بادشاہت ہے، جتنے حکمران ہیں، اللہ رب العزت ان سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے، یعنی اللہ رب العزت جو ہے ان سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، یعنی اس سے بڑا انصاف کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ رب العزت جو ہے سب سے بڑا انصاف جو ہے کرنے والا ہے، یعنی ایسا بندہ جو انصاف کرتا ہے، تو ان سب انصافوں سے اللہ رب العزت جو ہے بڑا انصاف کرتا ہے، اور کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایسا انصاف کرے جو اللہ رب العزت جو ہے کرتا ہے۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما